Subscribe to Asan Doc on YouTube and press the bell icon so you receive all our updates. جی السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر آمنہ عارف ہے اور میں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن UMT میں ایز این ایسوسیٹ پروفیسر کام کر رہی ہوں لاسٹ 18 ایئرس سے, اور میں سائیکالوجسٹ بھی ہوں اور کنسلٹنٹ ہوں فار چلڈرن ود آٹزم. تو آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ایک بہت اہم ٹاپک ہے, اور وہ ہے ارلی انٹرونشن فار چلڈرن ود آٹزم. تو ہم آٹزم کے بارے میں آئی ہوپ آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے آٹزم کے بارے میں سنا ضرور ہوگا, اور بہت سے پیرنٹس ہیں جو اس سے سفر بھی کر رہے ہیں. سو آٹزم کی کنڈیشن کیا ہے؟ آٹزم ایک نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے اور یہ کوئی بیماری نہیں ہے, لیکن اس کی علامات دیکھتے ہی آپ کو فوراً مطلب ہمیں دیر نہیں کرنی. ہمیں بچے کے اندر جیسے سمٹم نظر آتے ہیں, جیسے کوئی ایسی علامات نظر آتی ہیں, تو بچے کے اندر آپ کو کوئی بھی ایسی علامت نظر آئے کہ آپ اس کا نام لے رہے ہیں اور وہ آپ کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھ رہا, رسپانس نہیں کر رہا, اور باقی بچے اگر کھیل رہے ہیں وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتا, انٹریکٹ نہیں کرتا, یا سم ٹائم آپ کو بہت عجیب سا ایک رسپانس بچے کا نظر آتا ہے کہ تھوڑا سا بھی شور ہے, مطلب ایک نارمل سا شور, گھر میں گیسٹ آ گئے اور بچہ کانوں پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, یا پھر کھانا آپ نے سامنے رکھا ہے اور وہ اپنی آنکھیں بند کر رہا ہے, مطلب اس طرح کے کچھ سمٹم جو کہ ان کی سینسری سینسٹیوٹیز بھی ہو سکتی ہیں. اور آپ کو جیسی کچھ ایسی علامت نظر ہے. دوسرا یہ کہ بچہ بولنے میں دیر کر رہا ہے, یا بولتے بولتے اس نے سب کچھ بولنا چھوڑ دیا, یا اس کی اسپیچ اتنی کم ہو گئی کہ پہلے وہ سینٹینس بولتا تھا تو وہ ورڈز پہ آ گیا. آپ کو کوئی بھی ایسی علامت نظر آئے تو آپ ٹائم ویسٹ کیے بغیر آپ کو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو ٹاپک ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ارلی انٹرونشن, اور اس کا ٹائم ہوتا ہے کہ 1 ایئر سے آپ بچے کے 6 ایئر کے اندر جو بچے کا ٹریٹمنٹ کروا لیتے ہیں نا, وہ اس کی پرابلم کو جلدی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں. ہم کوئی بھی لیب ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ ہمیں فیور کیوں زیادہ ہونے لگ گیا ہے, فیور ختم کیوں نہیں ہو رہا, تو ہم لیب ٹیسٹ کرواتے ہیں. جتنا جلدی ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کا ریزن, اتنا جلدی ہم اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو اگنور کرتے رہیں, ڈیلے کرتے رہیں کہ اچھا فیور ہو رہا ہے, موسم ہوگا ایسا, سیزنل ہے, ٹھیک ہو جائے گا, تو وہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس کی وہ کس وجہ سے, اس کی بیس میں ایسا کیا ریزن ہے, کیا ایسا فیکٹر تھا جس کی وجہ سے فیور ہو رہا ہے. تو سیم ایسے ہی ہے کہ آٹزم بھی اتنا کامن ہو چکا ہوا ہے پوری دنیا میں, نہ صرف پاکستان میں, کہ آپ کو اگر جیسے ہی نظر آئے یہ سمٹمز جو میں نے ابھی بتائے, آپ کو فوراً کنسلٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے بچے کی ارلی انٹرونشن سٹارٹ ہو. اور ریسرچ کے اکارڈنگ اب آٹزم کے سمٹم آپ کو 6 منتھس میں بھی نظر آ جاتے ہیں, اور 1 ایئر میں بھی آتے ہیں, 3 ایئرز میں اس کا ڈائگنوسس ہوتا ہے. اور اس کا ڈائگنوسس کروانے کے لیے آپ کو صرف اور صرف سائیکالوجسٹ اور کلینکل سائیکالوجسٹ کو کنسلٹ کرنا ہے. میں نے بہت سے ایسے پیرنٹس کو کہتے سنا کہ وہ ایک اسپیشل ایجوکیشن یا کوئی ٹیچر تھی, یا کوئی جنرل ایجوکیشن ٹیچر تھی, یا کوئی اور پیرنٹ تھا, اس نے کہا میں اس کو دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کے بچے کو آٹزم ہے. سو یہ کوئی ڈائگنوسس نہیں ہوتا. ڈائگنوسس کے لیے صرف اور صرف سائیکالوجسٹ ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ. تو پہلے تو آپ کو رائٹ ڈائگنوسس کی طرف جانا ہے, دوسرا آپ کو اس کی ارلی انٹرونشن کی طرف جانا ہے. ڈینائل میں اور ویٹ کرتے ہوئے آپ اپنے بچے کے علاج کا ٹائم نہ گزاریں. اس میں جو ان کی ارلی انٹرونشن اویلیبل ہیں وہ اس میں اسپیچ تھیراپی ہے, کیونکہ ان بچوں کے اندر جیسے میں نے بتایا کہ ان کی اسپیچ یا تو ڈیلے ہے, بہت دیر سے آتی ہے, یا پھر وہ صحیح ڈیولپ ہوتے ہوتے ریورس ہو جاتی ہے, جس کو ہم ریگریسو اسپیچ کہتے ہیں. تو اس کیس میں ارلی انٹرونشن ایک علاج ہے, اسپیچ تھیراپی ایک علاج ہے جس میں آپ کے بچے کی اسپیچ کے اوپر کام کیا جاتا ہے. دوسرا آکوپیشنل تھیراپی ہے جس میں بچے کی روزمرہ کی چیزیں اس کو سکھائی جاتی ہیں, جیسے اس کے کپڑے پہننا, جیسے اس کی جو بھی ڈیلی روٹین کے کام ہے. اس کے علاوہ بیہیویئر تھیراپی ہے جو بچوں کے مثبت بیہیویئرس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اور نیگیٹو بیہیویئرس کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو یہ جو ساری تھیراپیز ہیں یہ ارلی انٹرونشن ہے, مطلب اویلیبل ہیں. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا جلدی ان تھیراپیز کی طرف جاتے ہیں, نہ کہ آپ پہلے ڈینائل میں رہیں, پھر آپ فیملی ڈاکٹر کی طرف جائیں, پھر آپ لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ہو رہا ہے. اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ کو بچے کے اندر کوئی ایسی علامات نظر آئیں تو آپ کو فوراً صحیح معالج کے پاس کانٹیکٹ کرنا چاہیے, اور جتنا جلدی ہو سکے اپنے بچے کا علاج شروع کروانا چاہیے. جتنا جلدی علاج کروائیں گے اتنی جلدی بچے کے اندر امپروومنٹ آئے گی. تھینک یو ویری مچ.